بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تمہیں تکلیف اور دل افسردہ ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی الفاظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا پسند کرتا ہے۔ اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ لوگ یہ تو نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھو، مگر یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ ایک غلط انتخاب آپ کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق میں نہیں کرتا۔ اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، کھانے کا بہترین اوقات کون سے ہیں؟ کچھ رہنمائی فرمائیں۔ بابا جی نے کچھ دیر سوچا اور پھر افسردہ ہو کر کہا، بیٹا، امیر کو جب بھوک لگے اور غریب کو جب مل جائے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ لڑکیاں تتلیوں کی مانند ہوتی ہیں، محبت اور قدر کرنے والوں کے ہاتھ لگیں تو رنگ نکھر جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ناقدروں کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کے رنگ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، اور کچھ جان نکال کر ہتھیلی پہ بھی رکھ دیں تو بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ وہی مرد نایاب ہوتے ہیں جو غصہ میں بھی عورت سے بات کرنے میں تہذیب نہیں بھولتے۔ باپ ایک ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ وقت نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھایا کہ سوائے تیرے ماں باپ کے کوئی بھی تیرے ساتھ مخلص نہیں۔ ملنے کو تو ہزاروں لوگ مل جاتے ہیں، مگر ہزار غلطیاں معاف کرنے والے ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ محبت اسے کہتے ہیں جو ہمارے ماں باپ ہم سے کرتے ہیں۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو۔ چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت کے بنا کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ افسوس ان کے پاس وقت نہیں اور ہمارے پاس قسمت نہیں۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے نہیں جڑیں گے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہیں کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ تعالیٰ کے آگے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن سکتا ہے۔ جیتتے وہ نہیں جو کبھی ناکام نہ ہوئے ہوں، جیتتے وہ ہیں جو کبھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔
انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے مگر قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ بالکل وہی چیز عطا کر دی جاتی ہے جو اس نے مانگی تھی، کبھی اس سے بہتر چیز عطا کر دی جاتی ہے، کبھی دعا کی برکت سے کسی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے یا کبھی دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔